السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت دے۔ یعنی اگر ہم زندہ رہیں تو ایمان پر رہیں، اور اگر ہماری موت کا وقت آ گیا ہے تو ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ الحمدللہ ہمارے 3 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے 4تھا پارہ جو ہے ہمارا وہ شروع ہوگا۔ تو یعنی کہ میں ضرورت محسوس کر رہی تھی اپنے نیم کی، مثلا میں چاہتی تو نہیں تھی میرا نام جو ہے وہ اس میں آئے، میں تو بس اللہ تعالیٰ نے میری کوشش ہے پوری کہ اللہ مجھ سے بھی کوئی کام لے لے دین کا۔ تو میری یہ بالکل ایک حقیر سی کوشش ہے دین کے بارے میں، جو مثلا میرا شوق بھی تھا کہ میں دین کی اشاعت کروں، دین کا کام کروں۔ تو میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی تو دین کا کام لیا، اور میری دعا ہے اللہ پاک میری جو میں دین کے بارے میں چھوٹی سی میری کوشش ہے اپنے ہاں قبول اور منظور فرمائے۔ اور مجھے کوئی مثلا انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرا نام ہو، یا میں دیکھیں نا مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے، ماشاءاللہ 3 پارے ہو گئے، میں نے کوئی اپنا نام شیئر نہیں کیا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو بس اللہ کو راضی کر رہی ہوں، اپنے رب کو راضی کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنا نام بتائیں، تو میں اس لیے میں حسنہ ہوں، حسنہ بانو میرا نام ہے، تو محمد استخار میرے شوہر کا نام ہے، تو میں حسنہ استخار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کام کر رہی ہوں، اور آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھ سے کام ہے، یہ جو میں کام کر رہی ہوں، مجھ سے کام لے رہے ہیں، اس سے بس اللہ میرے حق میں قبول اور منظور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں فرمائیں۔ تو اسی طرح یہ جو میرا کام ہے، میری دعا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ میں اپنی آخرت کو سنوار رہی ہوں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میری آخرت جو ہے نا وہ بہترین کر دے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ مثلا پارہ نمبر 4 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور 3 پارے جو ہیں نا ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے زندگی دیں، اور میں یہ کام میری حقیقت میں جو میری منزل ہے میں اسے پانا چاہتی ہوں، اور جب تک میری اللہ سے دعا ہے، جب تک میری زندگی ہے، میں مجھ سے یہ کام لیتا ہی رہے۔ مثلا میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، اور اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے، تو میں یہ کام نیک نیتی سے کرتی رہوں جب تک میری زندگی ہے۔ میرا یہ زندگی کا یہی منشور ہے کہ میں دین کی اشاعت کروں، اور میں یہ ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، آمین۔ تو چلیں پارہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 92۔ یہ آیت نمبر جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے لیے انشاءاللہ اس میں سبق تھا بہت زیادہ، اور آپ کو پوری کوشش کروں گی آپ کو بھی سمجھا پاؤں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے، یعنی ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں اور دوسرے سے ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، خود کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا اوڑھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ اس آیت میں پارہ نمبر 4 ہے، آپ پہلی اس کی آیت ہے، آپ بھی کھولیں، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو آپ کھولیں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے آج شیئر کروں کہ جب بھی آپ میرے یہ بیان سنتے ہیں نا، تو آپ ایک کاپی پینسل رکھا کریں، اس میں نوٹس بنایا کریں کہ عمل والی بات کون سی ہے اس میں ہمارے لیے، ایک بات کم از کم ضرور لکھا کریں کہ میرے لیے عمل والی بات اس میں یہ تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ محبوب کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہوگا کہ محبوب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے نا ہمارے لیے اس میں ایک لیسن. یعنی تحبون جو لفظ ہے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامیہ کا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم اپنی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے کر نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز یعنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. ناپسندیدہ اور ناکارہ چیزیں دینا نیکی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، آپ مثلا میں نے سورۃ بقرہ میں اس کی وضاحت بھی کی تھی. اے ایمان والو 267 آیت نمبر ہے سورۃ بقرہ کی ہے. میں دوبارہ آپ کو یعنی کہ اس کی اور وضاحت کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. یعنی اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو پیداوار ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے پاکیزہ اور عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور دیکھو جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو تو اپنے مال میں ناپاک اور ناکارہ چیزیں خرچ کرنے کا قصد نہ کیا کرو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مثلا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. کیا خیال ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس بات کا اللہ کو بخوبی علم ہے کہ تم یہ چیز کس نیت سے دے رہے ہو. یعنی اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ چیز تمہیں پسند نہیں، یا اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ چیز تمہیں بہت پسند ہے اور تم اس پسندیدہ چیز کو دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو. میں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو کوٹ کروا دوں، صحیح بخاری کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ مدینے میں تمام انصاریوں سے زیادہ مالدار تھے اور ان کے پاس مال ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، یعنی کہ ابو طلحہ جو تھے ان تمام انصار میں ایک مالدار شخص تھے اور ان کے پاس ایک یعنی کہ باغ تھا. تو یہ جو باغ تھا مسجد کے سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اکثر جایا کرتے اور اس کا پاکیزہ پانی بھی پیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ یعنی تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو میرا تو سب سے زیادہ محبوب مال جو ہے وہ یہ باغ ہے، تو میں اسے اللہ کے نام دے رہا ہوں اور میں اللہ کے ہاں اس کی نیکی اور ثواب کی امید رکھتا ہوں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ چاہیں اسے خرچ کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو آنی جانی چیز ہے، یہ مال تو آنی جانی چیز ہے. تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں ایسا ہی کروں گا. تو پھر انہوں نے یعنی کہ اپنے عزیز و کاروں پر اپنے چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا. اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ جب میں قرآن کی تلاوت کروں، ترجمہ اور تفسیر بیان کروں تو اس کے ساتھ حدیث بیان کرتی ہوں نا، تاکہ یہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے نا، یعنی جب ہم اپنی کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، فرض کریں ہمارے گھر میں کپڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں، ہماری پہننے والی جوتیاں ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. کوئی سردی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے جو ہمارے ایکسٹرا سویٹر ہوتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں. ہماری نیت کیا ہوتی ہے اس میں؟ ہماری نیت کیا یہ ہوتی ہے کہ یہ پرانا ہو گیا یہ دے دیں، یا ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ چلے سردی ہے تو میرے پاس 2 ہیں یا میرے پاس 3 ہیں تو ان میں سے ایک دے دوں، اس کی بیچارے کی بھی سردی جو ہے وہ گزر جائے گی. یعنی ہماری نیت کا ہونا ہے نا، نیت اس میں ہماری کیا تھی؟ نیت یہ ہے کہ یہ پرانا پھٹا ہے تو اس کو دے دیں. کہ ہماری نیت یہ ہے کہ چلے میرے پاس 2 ہیں تو میں ایک اس کو دے دیتی ہوں، اس کی بھی سردیاں گزر جائیں گی. نیت پر ڈیپینڈ کرنا ہے نا کہ ہماری نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نیت دیکھنی ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. تو اگر
مثلا ہمارے پاس کپڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نئے کپڑے دے دیے ہیں، تو جو ہمارے پاس پہلے والے ہمارے جو کپڑے ہیں اگر وہ صحیح حالت میں اچھے ہیں تو ہم کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کی بھی سردی گزر جائے، یا گرمی ہے تو گرمی گزر جائے، کسی کے کام آ جائیں۔ مثلا پہلے جو ہمارے ایکسٹرا جو الماریوں میں کپڑے لٹکے ہوتے ہیں اور ہم نئے لے آتے ہیں تو ہم وہ پرانے والے پہنتے نہیں ہیں، تو جو اگر وہ صحیح ہیں اچھی حالت میں پہننے والے ہیں تو اگر ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے، ہمیں اللہ نے اور دے دیے ہیں تو ہم نے آگے بھی دے دیے ہیں، تو اللہ دینے والوں کو دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ دینے والوں کو دے رہا ہے نا۔ اس میں ہماری نیت چیک ہو رہی ہے کہ کوئی باہر آپ سے غریب آدمی ہے، باہر کوئی مانگنے والے آ جاتے ہیں، غریب ہیں، آپ دیکھیں سردی ہے یا گرمی ہے، کوئی بھی موسم ہے تو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہے کہ چلو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اور دے دیے ہیں تو یہ ہم انہیں دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دینے والوں کو ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دے رہا ہے نا۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا گنجائش ہے تو آپ نئے بھی لے کے دے سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری نیت ہے، یعنی کہ میری نیت ہے کہ میرے پاس ہیں، اللہ نے مجھے اور دے دیے ہیں تو یہ میں آگے ان کو دے رہی ہوں، تو وہ بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی اور اپنی پسندیدہ چیزیں دینی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں ہمیشہ یعنی کہ ایسی چیز مثلاً خراب نکارا پھٹے ہوئے کپڑے نہیں میں کہہ رہی، مثلا میرا مقصد آپ کو اپنی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں تو وہ میں کسی کو دے رہی ہوں، میرے کام کے تو نہیں تھے تو اگلے کے بھی نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا۔ میں وہ کپڑے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں کپڑے اور ہمارے آگے سے بھی آ گئے ہیں، تو جو ہمارے کارآمد کپڑے ہیں وہ ہم کسی کو دے دیں، پھٹے نہیں دے رہے، پھٹے اس وقت ہماری جوتی ٹوٹ گئی تو وہ ہم کسی کو دے دیں، یا ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو وہ ہم کسی کو دے دیں، نہیں وہ نہیں ہے، وہ تو نکار ہے، میرے لیے بھی نکار ہے، اگلے کے لیے بھی۔ جو ہم گھر میں پہن رہے ہیں کپڑے جوتیاں جو ہم پہن رہے ہیں ہماری صحیح حالت میں پہن رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اور دے دیا، تو وہ ہمیں اللہ نے دیے تھے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں دے رہی ہوں، میں کون سا کہ پلے سے دے رہی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ پھٹے پرانی چیزیں نہیں، پھٹے پرانے جوتے کپڑے نہیں، صحیح اچھی حالت میں تو وہ ہم انہیں دے دیں تاکہ وہ بھی پہنیں، ان کا بھی جسم ڈھکنا چاہیے۔ کہ ہمارے پھٹ گئے ہیں، ہمارے پھٹے پرانے ہیں تو ہم پھٹے پرانے تو وہ کس کام کے، ہمارے لیے بھی نکار ہیں، ان کے لیے بھی، اچھے والے جو اچھی حالت والے ان کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت، اللہ تعالیٰ مثلا اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، تو اس کے مثلا دیکھیں ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ میرا تو یقین اتنا کامل پکا یقین مکمل ہے کہ اگر میری جوتی کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا تو میں اللہ سے وہ تسمہ بھی مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ مثلا اپنی ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، یعنی جوتی کا تسمہ ایک حقیر سی چیز ہے تو وہ بھی مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ میرا یعنی پکا یقین ہے کہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ تو مجھے جوتی کا تسمہ میرا ٹوٹ گیا تو وہ مجھے دے دے۔ ایمان یہاں تک پکا ہونا چاہیے، اور ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا تو وہ بھی اسی سے مانگیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے لیے بس آج یہ جو ایک آیت ہے ہم نے ہمارا پارہ شروع ہے، یہ ایک آیت ہی ہماری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ مثلا اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں خرچ کریں، اپنا اچھا مال اللہ کے حضور خرچ کریں، نہ کہ جو ہمارے لیے بیکار ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بیکار ہوگا، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔